السلام علیکم قبلہ، کیسے مزاج ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر ہم نے ہماری خوش قسمتی ہے کہ میں پاکستان میں بیٹھ کے آپ انڈونیشیا میں تشریف فرما کے ہمارا آپ سے رابطہ بھی ہوا، پھر آپ سے بہت ہی بھرپور دو تین نشستیں ہوئی، اب آپ نے اس کو پسند بھی کیا۔ پھر چونکہ آپ اردو میں نہیں لکھتے ہیں، آپ کا کام سارا عربی اور انگریزی میں، تو میری بہت خواہش تھی طالب علم کے طور پر کہ اتنا علمی کام جو باقی دنیا میں لوگ کر رہے ہیں اس کو اردو قالب میں بھی ڈالا جائے، تو یہاں جو اردو پڑھنے لکھنے سمجھنے والے وہ بھی اس سے مستفید ہوں۔ تو بس پھر آپ نے کمال مہربانی کی، شفقت کی، آپ کے جو کچھ مقالات ہیں ان کا اردو ترجمہ کیا گیا، اور پھر ان سب کا ایک مجموعہ ایک کتاب کی شکل میں یہ طالب علم خود اس کو سامنے لایا ہے۔ تو میں نے کوشش کی ہے بہتر انداز سے کتاب خوبصورت اور اچھے صفحہ پیجز کے ساتھ یا اچھے کاغذ پہ شائع ہو۔ تو یہ کل ہمارے جو کتاب ہے 363 صفحے کا یہ پورا بن گیا ہے۔ تو اس کا جو مجموعہ مقالات اسلامی تصوف نے ابن عربی کا نظریہ وحدت الوجود اور مراتب وجود اور نظریہ فیض، تو اس کے اندر کل جو ہمارے پاس آپ کے جو دنیا بھر کے علمی جرنلز میں چھپنے والے جو مضامین ہیں اس کا انتخاب کر کے اس میں کل 8 مقالات کو شامل کیا گیا ہے، اور اس میں سے 6 جو ہے شیخ اکبر کے اوپر براہ راست مضامین ہیں مقالات آپ کے، اور 2 جو ہے وہ فارابی اور ابن سینا، لیکن چونکہ موضوع سے متعلق ہے تو ہم نے اس کو اس میں شامل کیا۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ میں اس ایک تو یہ آپ کو مبارکباد بھی دوں، بلکہ میں خود مبارکباد اپنے آپ کو بھی دوں کہ یہ سعادت مجھے ملی کہ آپ کے کام کو پہلی بار اردو میں پیش کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ دوست احباب اس کتاب کو دیکھیں گے، آپ کی گفتگو سنیں گے تو ان کو بھی اندازہ ہوگا۔ تو آج میری یہ خواہش ہوگی کہ ہم تھوڑا مختصر پروگرام کے ساتھ اس میں جتنے بھی ہمارے جو فصول ہے یا ہر جو مقالہ ہے اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ 5 سے 10 منٹ 8 منٹ کے اندر ایک گفتگو فرمائے، تاکہ میرے جیسے طالب علم کے لیے، کیونکہ وحدت الوجود کا مسئلہ جو ہے وہ فلسفہ اور تصوف دونوں سے متعلقہ ہے، اور اس جی، دنیا کے بڑے دماغوں نے اس پہ سوچا، پھر شیخ اکبر تو آج تک ان کا کوئی ثانی غالباً پیدا نہیں ہوا، وہ آپ ہمیں انشاءاللہ مزید بتائیں گے۔ تو یہ ذرا مشکل بھی مباحث ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ میں خود بھی آپ سے یہ سن کے اور جو دوست احباب بھی سنیں گے، تو اس کا جب ہم کتاب پڑھیں گے تو ہمیں چیز زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گی۔ ٹھیک ہے قبلہ؟ انشاءاللہ کوشش کریں اور کہ بارک اللہ فی جہودکم۔ بہت مہربانی آپ کی، بہت شکریہ۔ اچھا میں یہ چاہوں گا نا تھوڑا سا اگر ہم گفتگو میں شروع کر دوں، یا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ابتدائیہ میں تو آپ دیکھ لیں، نہیں تو میں پھر فصل اول سے میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا۔ نہیں، آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں کچھ آپ اچھا شروع بس کریں۔ ہم نے چونکہ اس کا جو پہلا جو اس کا رکھا ہے یا پہلی فصل ہے نا وہ ہے تصوف کی نشوونما کے مراحل اور معتدل تصوف، تو یہ تھوڑا سا اس کو بتائیں۔ اور دوسرا یہ کہ معتدل کی قید لگانے کی کیا ضرورت پڑی آپ کو؟ اچھا میں دوستوں کو بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کے اوپر جو مقدمہ بھی لکھا ہے وہ بھی بہت جامع معنی اور بہت بھرپور ہے، تو مقدمے سے بھی بہت سی چیزیں ہمارے لیے کلیئر۔ جی سر۔ اصل میں مقدمہ جو ہوتا ہے وہ اصل کتاب کی ایک چھوٹی سی تصویر ہوتی ہے، پوری کتاب آ جاتی ہے اس میں۔ صحیح۔ ہوں۔ اور خاتمہ میں جو اس کے کتاب کے نتائج ہوتے ہیں اس میں آ جاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی چیز ہو دنیا کی، اس کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے۔ ہر کتاب میں اسی لیے پہلے ایک مقدمہ ہوتا ہے، دوسرا خاتمہ ہوتا ہے۔ اب جب ہم اپنی دنیا میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز صفر سے نہیں ہو، ہوں۔ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے جس سے وہ وجود پذیر ہوتی ہے، یا اس میں کچھ تغیر رونما ہوتا ہے، یا ایک نئے پیرہن میں ظاہر ہوتی ہے، نئے پیکر میں۔ اسی لیے ہر بحث کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم دراسات سابقہ پر پہلے بحث کریں۔
ہوں، کہ یہ آپ جو کتاب لکھ رہے ہیں یہ آپ کی اپنی فکر ہے یا علامہ ابن عربی کی فکر ہے یا ہمارے علامہ اقبال کی فکر ہے، تاکہ یہ طے کیا جا سکے کہ یہ آپ کا اپنا ابتکار ہے ہوں۔ یا آپ نے استفادہ کیا ہے اور اسی کو ایک نئی شکل میں آپ نے پیش کیا ہے۔ اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہوتی کہ آدمی دوسروں سے استفادہ نہ کرے یا استفادہ کرے، کرنے اور نہ کرنے میں اس میں کوئی عیب کی بات، اس لیے کہ یہ دنیا ناتمام، خود انسان ناتمام ہے، اس کی زبان ناتمام ہے، اس کی فکر ناتمام ہے، ابھی انسان مکمل ہوا نہیں یہ پوری طریقے کائنات سے۔ ناتمام ہے شاید، ہے نا وہ شعر بھی ہے اقبال کا؟ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ ہوں۔ رہی ہے دمادم صدائے دمادم کن، صدائے کن کن فیکون، جی۔ فیکون، ہوں، کن فیکون کا مطلب۔ ہوں، تو دراسات سابقہ ہو گیا ویسے، ان کا جو منہج ہے یورپ کا یا مستشرقین کا، یہ یہ ہم لوگوں نے منہج انہی سے لیا ہے۔ صحیح۔ ایک فرانسیسی فلاسفر تھے، برونتو ایر، انہوں نے یہ نظریت اللاحق بالسابق، آنے والی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کا سابق سے کیا ربط ہوتا ہے، اس کا نظریہ انہوں نے پیش کیا، اور انہوں نے یہ چیز اس لیے پیش کی کہ چیزیں مرتی نہیں، بدل جاتی ہیں، واہ۔ تطورات ہوتے ہیں، اس پر تغیرات ہوتے ہیں، فکر ہوتی ہے۔ جیسے اب بہت سے لوگ اس بات پر وہ یقین رکھتے ہیں کہ وحدت الوجود کے قائل علامہ نہیں تھے، اب جو چیز ہے وجود پذیر ہو چکی ہے، ہوں، اب اس کو تو ہم بدل نہیں سکتے، لیکن علامہ نے کیا اس کو پڑھا نہیں؟ کیا اس کے وجود کا اعتراف کیا نہیں؟ ہاں یہ بھی کوئی نظریہ ہے یا تھا کبھی؟ علامہ نے اس نظریے سے اور مغربی فکر سے استفادہ کر کے انہوں نے اپنا ایک شاہکار تیار کیا، جو فلسفہ خودی کے شکل میں سامنے آیا، لیکن منزل دونوں کی ایک ہے۔ ہم یہ کیسے کہہ دیں کہ وہ ٹھیک ہے، علامہ نے کچھ باتیں جو شروع میں لکھی اور بعد میں جو تبدیلیاں رونما ہوئیں، ہر انسان ہر مفکر کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے کہ ابتدا میں ان کی فکر کچھ رہی ہو، پھر اس کے بعد فکر میں تبدیلی رونما ہوئی ہو۔ علامہ کی شاعری، علامہ کی 1905 میں کچھ رہی ہے، یورپ سے لوٹنے کے بعد کچھ رہی ہے، ہوں، اس سے پہلے کچھ رہی ہے۔ تو یہی تو تطورات ہوتے ہیں، جس کا تغیرات ہوتے ہیں، ہوں، لیکن ان کو سراسر انکار کر دینا یہ چیز جو ہے درست نہیں ہے۔ یہ موڑ ہوتے ہیں، فکری موڑ ہوتے ہیں، ہوں، ہر شے میں جب کہ پنہا خاموش یہ ازل ہے، خاک وطن کا ہر ذرہ، خاک وطن کا ہر ذرہ مجھ کو دیوتا ہے۔ تو علامہ کے یہ سب جو یہ بگننگ میں وہ متاثر تھے، اور متاثر ہونے کا مطلب کہ انہوں نے اس سے استفادہ کیا تھا۔ اور فکر کب جوان ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ انہی مفکرین کی صحبت میں یا ان کی کتابوں سے دیرینہ صحبت کے نتیجے میں وہ چیزیں ملتی ہیں، تو وہ فکر، نئی فکر تیار ہوتی ہے، الفکر بالفکر یولد۔ تو یہ مقدمہ جو ہے اور خاتمہ ضروری ہے، دراسات سابقہ ضروری ہے، اور ان کے مابین جو چیزیں ہوتی ہیں وہ موضوعات ہوتی ہیں، صحیح۔ وہ تو ابھی فصول ہم، کے
याद किया जाता है। और उन फसलों में उन मौजूआत को यानी फिक्र को रखा जाता है। मौजू को मौजू इसीलिए कहते हैं कि उसमें फिक्र को रखा जाता है। मौजू एक ज़र्फ होता है। तो ये सही। रहा मुकदमा। और पहली फसल जो है वो शायद यही है, जैसे आपने फरमाया कि जो है तसव्वुफ की नशोनुमा की तसव्वुफ, मराहिल और मोतदिल तसव्वुफ। मुतदिल तसव्वुफ। कुरान और हदीस में ये लफ्ज नहीं मिलता। और पहली दूसरी सदी हिजरी तक जो है कोई ऐसा आदमी भी नहीं मिलता कि वो अपने आप को सूफी कहता हुआ नजर आता हो। हर आदमी अपने आप को मोमिन कहता था, बिनान अला ज़ुहदिही व तक़वा हो। अपने ज़ुहद और तक़वा और परहेजगारी और इस पर नाज करता था तो मोमिन कहता था। लेकिन वो जब वो अब्बासी दौर शुरू हुआ तो उस दौर में, अब्बासी दौर का मतलब ये है कि बनु अब्बास की जब हुकूमत आई तो वो मवाली के कंधों पर कायम की गई थी। मवाली अल्फुर्स, ईरानियों, ईरानी जो है उनके उस्ताद थे। उन्होंने उन्होंने जो है बहुत सारी चीजों का इजाफा किया और इस्लामी उलूम को तरक्की बख्शी। इसमें कोई शक नहीं। और यही वजह है कि तुरासे इस्लाम की तकवीन में जितना मवाली या फुर्स का, ईरानियों का उसमें जो है मुसाहमा या नसीब है, उसके मुकाबले में जब हम अरबों की तरफ नजर उठाते हैं तो उनको तही दामन पाते हैं। ला यूजद शै युज़कर बल कलील अल कलील मिन अल कलील अद्दाइल। एकदम कम से कम जो नसीब में आता है उनके, वो था। अब जाहिर है कि अब वो अब्बासी सल्तनत जब हुई तो वो मुजदवज थी। सही। अरबी भी थे, अरबी सकाफत भी थी, फारसी सकाफत भी थी। तो फारसी सकाफत तो ये नहीं कि अरबों ने या अरबियत ने फारसी और फारसियत, फारसी सकाफत पर अपना असर डाला। ये बिल्कुल डाला है, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ तक कि पहलवी जुबान जो है अरबी रस्म खत में लिखी जाने लगी। और मुमय्यज़ात अदब, फारसी अदब के जो थे वो सब तर्जुमा की गई। इब्न मुकफ्फा ने तर्जुमा किया, अल्फ लैला व लैला का तर्जुमा किया उन्होंने, जिस जो हजार दास्तान उसका नाम था। इन्होंने एक रात बढ़ा दिया उसमें एक शब्द और लिख दिया कि अल्फ लैला व लैला। इसी तरह से बहुत सारे सारी किताबों का तर्जुमा किया गया। लेकिन एक वक्त था कि अरब जो है, अरब खुलफा ईरानी फिक्री इमदादात पर भरोसा करते थे। लेकिन उसको फिर जो है सियासी नुक्ता नज़र से उनको जब ये महसूस हुआ कि ये उनसुर कहीं गालिब ना आ जाए तो उन्होंने यूनान का रुख किया, रोम का रुख किया। और इसी मकसद के तहत जो है यूनानी और लातीनी उलूम फ़नून के तर्जमे हम्म। आला पैमाने पर सामने आए और मुतरजमीन को जवाइज दिए जाते थे, इनामात बख्शे जाते थे। और अ, उसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि यहूद और नसारा और सुरियान ने भी जो है, मत्ता बिन यूनुस वो यहूदी, ये क्रिश्चियन थे। हुनैन बिन इसहाक जो यहूदी थे, इसहाक बिन हुनैन भी यहूदी थे, उनका लड़का था। तो इस तरह से अबू जाफर मंसूर ने एक
مرسوم پاس کیا جس میں یہ کہا کہ مترجم کا جو وہ ہے، ہر صفحہ اس کو سونے سے تول کر کے اس کو دیا جائے۔ حنین بن اسحاق جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا جب کمرہ کھولا گیا تو پورا کمرہ جو ہے ترجمے کے کام سے بھرا ہوا تھا۔ اب کتنی عطا جو ہے اس کو خلفاء نے کی، کتنا پیسہ رہا۔ تو یہ اور یہ تصوف کے مراحل کا تھوڑا سا بتائیں نا، جی تاکہ آ رہا یہ ہوں، بات. ہاں. آ رہا ہوں اسی طرف اسی جی طرف آ جی. رہا ہوں۔ میں چاہے آج ذرا مختصر رکھیں گے، تو ورنہ ہمارا تو ایک ایک فصل وہ ہے جس کے اوپر ہم کئی تو پروگرام یہ کر سکتے. ادب فارسی میں جو الہیات کا یا تصوف کا جو رنگ پہلے سے تھا وہ ادھر منتقل ہوا۔ صحیح. اور جہاں تک بغداد کی سڑکوں پر، جہاں پر عیش و آرام، تعیش پسندی اور لہو و لعب، کازینوہات، اللیالی الحمراء، تو اس کا ایک رد عمل یہ ہوا اس انحراف کا کہ مسجد کے گوشوں میں لوگ اللہ کو یاد کرتے تھے، گریہ زاری کرتے تھے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے تھے۔ جیسے شمس تبریز نے بات کہی، شمس تبریز گر خدا طلبی، خوش بخواں لا الہ الا اللہ۔ اے شمس تبریز، اگر تم ہوں. کو اللہ تعالیٰ کی قربت چاہیے، اس کے طلبگار ہو، تو تم کو چاہیے کہ تم لا الہ الا اللہ کو اچھی طریقے سے اس کو پڑھو اور سمجھو اور سمجھاؤ لو۔ تو تصوف یہ کوئی نام تھا نہیں، ٹھیک. لیکن جو لوگ دنیا سے بیزار ہوتے، تعیش پسندی سے بیزار ہوتے اور دنیا سے اتنا ہی لیتے، دو وقت کی روٹی اور اس کے علاوہ، تو ان لوگوں نے کچھ ہوں. ایسے ملابس کا انتخاب کیا جو اولن کلاتھ کہلاتے، کھردرے ہوتے تھے، کھردرے، اولن کلاتھ۔ تو یہیں سے اس کو جو ہے لفظ اٹھایا گیا اور ان لوگوں پر بولا جانے لگا۔ صحیح. اس کو جو ہے بہت سے مقدمہ، صاحب مقدمہ ابن خلدون نے اور شہاب الدین سہروردی نے اور دوسرے لوگوں نے بھی جو ہے اس کو یہی، اس لیے کتاب کے اندر اس کے بارے میں بہت ساری تعریفات کی گئی ہیں اور اس کے لغوی اور اشتقاقی معانی بیان کیے گئے ہیں۔ اور معتدل تصوف کا لفظ اس لیے میں نے استعمال کیا ہے کہ بہت سے لوگ تصوف کے نام پر متصوفین کو بدنام کرتے ہیں۔ خود وحدت الوجود کا کی ایسی تصویر پیش کی کہ یہ بہت ہی گمراہ کن نظریہ ہے، اس کے قریب مت جانا، اس کو الکبریت الاحمر کہنا چاہیے، اس سے بہت، اس لیے میں نے اعتدال کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تصوف معتدل، جو اصل تصوف ہے وہ تصوف معتدل ہے، بیلنسڈ ہے، اس اچھا میں قبلہ کوئی جو ہمارے. ہے کجی نہیں ہے۔ جی، اچھا ہمارے ایک لفظ وہ استعمال کرتے ہیں عرفان، تو یہ عرفان اور تصوف کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں نا آپ؟ عرفان اور تصوف جی 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 ایک ہی ہے۔ اچھا ٹھیک. ٹھیک. ہاں ٹھیک. بالکل، بہت شکریہ. عرفان جو ہے، عرفان جو ہے وہ جملہ بول دیجئے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ ہوں. تو اصل میں اس کی جو اس کا تاریخی پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ جو وہاں کا معاشرتی نظام تھا عباسی دور میں، اس میں معتزلہ کا پہلے کردار سامنے آتا ہے، پھر فلاسفہ کا سامنے آتا ہے،
जिन्होंने उकूल और अक्ल और फलसफे पर जोर दिया। और ये जो जो सूफिया थे, जो बगदाद की मसाजिद में जो है वहां से उनकी इब्तिदा हुई, वो डायरेक्ट जो है दिल की बात करते थे। और वो काम हरगिज नहीं करते थे जिस काम से जो है उनका दिल खुश नहीं होता था। वो हमेशा अल्लाह ताला की मर्जी को सामने रख करके वो काम करते, सही। मरादातुल्लाह। तो इस बहुत तरह से वो इसकी जरूरत थी कि सिर्फ अक्ल नहीं, दिल का भी एक मकाम होता है। जैसे इमाम अबू हामिद अल गजाली ने अपनी किताब इह्या उलूमुद्दीन में इस बात पर जोर दिया है। दर कफे जामे शरीयत, दर कफे संदाने इश्क, हर हवस नाके नदानत जाम संदा बाख्तन। उन्होंने कहा कि दिल और अक्ल दोनों को लेकर के चलना होगा। इसी पर अल्लामा ने भी जोर दिया है फलसफा खुदी में। हम्म। जी। सही कबला, ये दूसरा जो दूसरी फसल है हमारे पास वो है उलूहा। इब्न अरबी के नजरिया वहदत वजूद में अल्लाह और आलम इंसान के दरमियान वास्ता, ये थोड़ा इख्तिसार से बताएं ना। ये टॉपिक ही थोड़ा सा पढ़ते हुए इसे सुनते हुए जरा मुश्किल सा लग रहा उलूहा जो है असल में अल्लाह ताला के नाम जो है अस्माउल्लाह। है। अब अल्लाह के नाम से ही अल्लाह की उलूहियत सामने आ। अब हम उर्दू में तो उसका लफ्ज कोई नहीं, उसका सही तर्जुमा उलूहा का नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि एज ए मेडिएटर, एक वसीत है, वास्ता है, सही। जो आलम इलाह में और आलम इंसान के दरमियान वाक़ा होता है, जिसको हम खुदा की उलूहियत कह सकते हैं। और यही हदफ है। खुदाई का मतलब वही उलूहियत है। जैसे सही। अल्लामा ने ये फरमाया, खुदी की खलवतों में किब्रियाई, खुदी की जलवतों में मुस्तफाई। हम्म? हम्म। सही। अच्छा, तो ये जो अल्लाह और आलम इंसान के दरमियान वास्ता खुदी की यानी। खुदी की जद में है सारी खुदाई। हम्म। तो खुदाई से मुराद यहाँ उलूहियत है। तो नौज बिल्लाह, अल्लामा का ये वो नहीं है कि वो खुदा खुदा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, खुदाई का लफ्ज इस्तेमाल किया है, यानी अल्लाह और उसकी उलूहियत। तो उलूहा का लफ्ज जो है अल्लाह और आलम इंसान के माबैन वाक़ा है। इसको अल्लामा इब्न अरबी ख्याल मुतलक करते हैं, ख्याल बारी सही। ताला। बारी ताला का वो ख्याल शरीफ जो ये सारी कायनात की हकीकत है, वही ख्याल। मैं किसी का हुस्न ख्याल हूँ, ये यही है। उसी ख्याल को उलूहा जो है, इसके दो रुख होते हैं, एक जाहिर होता है, एक बातिन होता है। ये सही। ख्याल जो होता है जिसे उलूहा कहा जाता है, ये एक साइड से, बातिनी साइड से बिल्कुल अल्लाह ताला के मुकाबिल होता है। और जाहिरी साइड से ये महसूसात के मुकाबिल होता है, वजूद के जाहिर जवाहिर से होता है। तो इसके दो रुख होते हैं, इसी को उलूहा कहते हैं। और ये वसीत होता है इसलिए कि इसी के बाद जो है फिर उसी ख्याल से चीजें सरजद होती है। चाहत और तनफीस, सांस, कबला। जैसे इंसान सांस लेता है तो जी। उसको सूफिया ने ताबीर किया कि तनफीस में अल्लाह। तो ये सब अमा जो होता है इसी ख्याल के अंदर होता है। सही। फिर अमा के बाद, अमा से पहले आयान साबिता का वजूद होता है। हम्म। अच्छा कबला, इसके अमा अंदर से अभी हम पहले अमा होता है तसन आयान साबिता। नजरिए अमा या ख्याल मुतलक पे मुस्तकिल फसल है ना, तो हम अभी मैं अगला सवाल वो मुस्तकिल करूंगा फसला है, मुस्तकिल लेकिन उससे फसला है। पहले
एक। अलूहा जो है ये पहली फसल है, उसके बाद जी जो है जी। आयान साबिता होगा, हाँ, नहीं मैं फिर ये उसके समझना चाह रहा बाद हूँ, जो है अमा होगा। मैं ये समझना चाह रहा हूँ ना कि ये जो फसल दूम जिसमें हमने उलूहा पे बात की, आपने, मैंने नहीं, तो इसके अंदर जो हमारे यहाँ फलसफे में और फिर साइंस के आने के बाद भी एक बहुत अहम सवाल हमेशा से रहा है कि कायनात और ये सारी जो रंगो बू है, इन सब की तख्लीक या इसका वजूद पजीर किस तरह से हुआ, जैसे फलातीनूस वगैरह का वहदत से कसरत का ज़ुहूर, इस मसले को इसमें फिर एक लिहाज से शेख अकबर की ज़बानी भी बयान किया गया, ऐसा है ना? शेख अकबर ने उनसे इस्तिफादा तो किया, लेकिन नहीं शेख नहीं, वो अकबर ने ठीक नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इस मसले का इस उन्वान के अंदर हल है, यानी हाँ इसी हाँ को हाँ, हल है। एड्रेस किया गया। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, बिल्कुल बाकी बिल्कुल बिल्कुल। असर है या नहीं है वो हम अभी उस पर बात नहीं करेंगे, वो पूरी तो फिर पूरी तफसील के तफसील। साथ बयान किया गया हाँ, यहाँ। लेकिन माशाल्लाह से ये आपका ये वाला जो मकाला है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, ये सफ़ा नंबर 47 से सफ़ा नंबर 99 तक फैला हुआ है। और इस मकाले में आपने कोई तकरीबन 60, एक कम 60 किताबों के और मकालात के हवाले दिए हैं, यानी एक मुख्तसर सा मकाला समझ ले। और उसके दिक्कत ये है कि यानी दकीक वो इतना ज़्यादा है कि आपने उसके लिए कम से कम 60 मराजी से आपने इस्तिफादा फरमाया, जो इसमें हवाले दिए हैं। इस्तिफादा तो आपने जी इससे जी। ज्यादा से किए होंगे। तबला आप तीसरी जो फसल है ना, वो है इब्ने अरबी का नजरे आमा या ख्याल मुतलक या आलम अदम में आयान साबिता का वजूद। ये थोड़ा मुख्तसरन हमें समझाएं कि इस मकाले में क्या मसला जेर बहस आया है। इस मसले में सबसे पहले तो ये बताना है कि अदम का वजूद होता है। हम्म। अदम का वजूद होता है। और ठीक। अल्लाह ताला की इल्मियत, अल्लाह ताला का इल्म जो है इब्ने अरबी के नजदीक, वो वजूद और अदम दोनों पर मुश्तमिल है। सही। जैसे मौजूदात का इल्म अल्लाह ताला की इल्मियत में उसके वजूद से पहले होता है और बाद में होता है, और अदम का भी वजूद हो उससे भी अल्लाह ताला की इल्मियत का ताल्लुक सही। है। और वो अदम जो अल्लाह ताला की इल्मियत में है, और जब वो अदम जो है मादूम से मौजूद होता है, और जिस शक्ल और तस्वीर पर होता है उसी शक्ल में मादूम की तस्वीर भी होती है अल्लाह ताला की इल्मियत सही। में। उस मादूम की तस्वीर अदम में उसी शक्ल पर होती है अल्लाह ताला की इल्मियत में, जिस सूरत पर वो मौजूद, उसको सिफत वजूद बख्शी जाती है। तो अल्लाह ताला के इल्म का ताल्लुक वजूद से भी है और अदम से भी है। और सही। ये इन्हीं अशिया को जो अदम महज है उसको आयान साबिता नहीं कहते। आयान साबिता वो होते हैं जिनके वजूद का इम्कान होता है और वो ओ, अल्लाह ताला की इल्मियत में साबित होते हैं, सही। चाहे अदम की हालत में हो चाहे अपने वजूद की हालत में हो। पहले ये बात बताई जा चुकी है कि अल्लाह ताला का इल्म जो है वजूद और अदम दोनों को मुहीत है। सही। तो वहां से आयान साबिता जो है, यानी इसका सबूत मिलता है, लेकिन सबूत के दर्जे को उस वक्त पहुंचता है जब उसको वजूद में लाना होता है। यानी हम हैं जब हम नहीं थे, हम हैं जब हम नहीं थे, उसका भी इल्म अल्लाह ताला की इल्मियत में था। हम कैसे होंगे, इसी तस्वीर पर अदम में भी जो है हम लोगों का तस्वुर आया होगा। तो ये है उसको कहते हैं आयान साबिता। आलम अदब में आयान साबिता का वजूद, तो क़िबला ये हाँ, हमारा ये जो मकाला वजूद आपका है ये। अशिया फी आदम है। सही। यानी अशिया ये का वजूद आलम अदम में।
जी। اور یہ صفحہ نمبر 100 سے 128 تک پھیلا ہوا ہے، یہ 29 تک، اور جی اس میں تقریباً 27 مصادر اور مراجع کا اس میں ذکر ہے۔ تو اس کے اندر جیسے، کیونکہ ہم یہ لفظ جو تصوف یا عرفانی چیزیں پڑھنے والے، یا جو ہمارے جیسے مبتدی لوگ ہیں میرے جیسے، تو ان کے لیے بھی یہ چیزیں ذرا دقت کرتی ہے کہ بھئی آیان ثابتہ، یہ لفظ ہی اتنا مشکل ہے، آیان کیا ہے، ثابتہ کیا، پھر اس کی پوری آیان کا فلسفیانہ اور لفظ بہت عرفانی۔ سوچ سمجھ کر کے جو ہے ابن عربی نے استعمال کیا ہے، تو میں تین لفظ ہیں: اچھا۔ ایک جی۔ عین ہے، ایک نفس ہے، ایک ذات ہے، اور تینوں عربی میں استعمال ہوتے ہیں۔ عین، جا اور دوسرا؟ بذاتہ، دوسرا آپ جا نے کیا فرمایا؟ بذاتہ، قال بنفسہ، ہاں۔ جا ہوا بذاتہ، نعم نعم بعینہ، ہاں، صحیح۔ ہوں بالکل وہی ہوں جس ہوں۔ کی آپ بات کر رہے ہو وہی آیا تھا یہاں پر۔ تو تین لفظ ہے: ایک ذات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ایک عین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں جو ہے آیان ثابتہ ہیں، یہ ہو بہو ایسی ہی عدم میں بھی ہوتی ہیں۔ ابھی میں نے ہوں۔ اسی کی طرف اشارہ کیا تھا، جس پر وہ پیدا کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ہم نے تین لفظ فرمایا: عین، اور ذات، اور یہ اپنا ذات، عین اور نفس۔ نفس۔ ٹھیک ٹھیک، یعنی یہ، بنفس نفیس کہتے ہیں، بنفس جی نفیس۔ جی، بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن صحیح۔ مراد جو ہے اس سے ذات ہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر خیال باری تعالیٰ، یہ ذات باری تعالیٰ سے الگ تو نہیں ہے، یا علم باری تعالیٰ، العلم الہی، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے الگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت اس کی ذات سے جڑی ہوئی صحیح۔ ذات ہے اس کی۔ اب اسی وجہ سے اس کو اما کا جب اس کے بعد جو فصل آ رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تنفیس جو ہوتی ہے، صحیح۔ جو اس کے اندر آپ نے اما کا یا خیال مطلق کی پوری تعریف ماشاءاللہ سے تفصیل سے دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ عدم اور وجود کے درمیان کامل انفصال، یعنی بہت زبردست ابن عربی کے یہاں عدم العدم، ذل ذل وجود، یہ ساری ذل ذل اصطلاحات۔ الوجود۔ ہاں، تو جو لوگ ہمارے دوستوں میں سے، احباب میں سے، اہل علم میں سے اس طرح شیخ اکبر کو بہت اچھے سے سمجھنا چاہتے ہیں، یا جو سمجھ بھی گئے یا پڑھ بھی گئے، تو ان کے لیے انشاءاللہ یہ بہت ہی اہم ایک ماخذ کی کتاب ہوگی۔ قبلت لیکن یہ فصل چاہ۔ چیز نوٹ کرنی چاہیے، یہ چیز نوٹ کرنی چاہیے کہ خدا کی ذات میں اور ان موجودات جی میں ابن عربی جو ہے ہمیشہ ایک دوئی کو قائم رکھتے ہیں، جی۔ جس سے شرک کا شائبہ تک نہیں پہنچتا ہوں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، دونوں میں دو چیزیں ایک لحاظ سے ایک ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ ٹھیک۔ قبلت چوتھی جو فصل ہے نا، وہ ہے ابن عربی کا نظریہ اعراض کونیہ یا حقیقت کلیہ، اور اس کا مشرقی و مغربی فلسفیانہ نظریات سے تعلق، یہ چوتھا آراز مقالہ ہے اس کا۔ کونیہ جو ہے یہی اما کے بعد کا درجہ ہے، جو چیزیں کلاؤڈ میں جو ہے جن کی تصویر یا شبیہ چھپی، یہ ان کا ظہور ہے، آراز کونیہ کہتے ہیں۔ اب آراز کونیہ میں سب سے پہلے جو ہے کیا کہتے ہیں، بادل کا وجود ہوا، لیکن وہ بادل نہیں جس کو ہوائیں ادھر سے ادھر اڑاتی ہیں، اپنے مرضی سے چلاتی ہیں۔ یہ بادل زیر اللہ تعالیٰ کے تسلط میں اور ان کے سیطرے میں، ان کی مشیت سے چل رہا۔ تو آراز وہی ان سے جو چیزیں جو ہے جن کو صفت وجود بخشا گیا، ان کو آراز کونیہ کہتے ہیں۔ چاند ہے، سورج ہے، اور نجوم والکواکب۔ اب نجوم اور کواکب کی جو حیثیت ہے، اس کو نظریہ فیض میں پھر جو ہے دوبارہ اس پر گفتگو کرنی پڑے گی، جو آراز کونیہ سے جڑی ہوئی، یعنی کثرت وحدت سے کثرت جو ہے اس کا صدور ہوتا ہے جب آراز کونیہ جو ہے ظاہر ہوتے ہیں۔ صحیح۔
اور اس میں آپ نے ہندو اساطیر میں آراز کونیہ کا تصور اور جدید اس کے ساتھ بھی اس کا پورا تقابل آپ نے ہاں وہ فرمایا، ایسا ہے؟ اصل میں وحدت الوجود تو نہیں ہے، لیکن وجودی اتحاد ہندوؤں کے ہاں ہے، لیکن وہ بہت ہی پرانا تصور ہے، ہوں، ہندو مت کا بہت ہی پرانا تصور ہے، لیکن وہ بھی اس چیز کو مانتے تھے کہ یہ تینوں مل کر کے ایک ہو جاتے ہیں، اندرا ہے اور کیا کیا ہے، سب تینوں مل کر کے ایک ہو جاتے ہیں، تو وحدت کا تصور ہے، لیکن یہ وحدت ابن عربی کی یہ دوسری ہے، اور لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وحدت الوجود سے ابن عربی وحدت الادیان کو ہدف بنا کر کے انہوں نے وحدت الوجود کا جو ہے نظریہ، یہ ایسی بات نہیں ہے، اس صحیح، لیے کہ وحدت الوجود انہوں نے جو پیش کیا اس کا اصل مقصد یہی تھا کہ اسلام اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے، اسلام اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے، اور صحیح، تفسیریں تو بہت سے لوگوں نے کی ہیں، تفسیر تفسیر مختلف ہوتی ہے، تفسیر کے بعد تفسیر، تفسیر کے بعد ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب، تو کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، نہ اپنے آپ کو حرف آخر سمجھنا چاہیے، میری بہت سی باتیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے اچھی رائے رکھنے والے بھی ہوں، ہمیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے، تو ابن عربی نے جو پیش کیا ہے تمام چیزوں کو پڑھ کر کے اس کو بدھزم کو پڑھا انہوں نے، ہندوازم کو پڑھا، مغرب کے جو ہے کی دانش گاہوں جو آج کل میں پڑھائی جاتی ہیں چیزیں، اس سے پہلے جو مغربی یونانی علوم و فنون تھے، نیو پلاٹینس یا افلاطونیہ جدیدہ، اس کو پڑھا انہوں نے، اسکندرانی جو فلاسفر تھے، مدرسۃ الاسکندریہ فی مصر، مصر میں ان کے اساتذہ کو پڑھا، معتزلہ نے بھی پڑھا، اشاعرہ نے بھی پڑھا، اس سے استفادہ کیا، استفادہ کرنے میں چاہے وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، نہیں، ایسا ہی، انہوں نے بالکل، استفادہ کیا، لیکن یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ وہ جو ہے وحدت وہاں الادیان کے دائی تھے، نہیں۔ ٹھیک، اس پہ انشاءاللہ قبلہ میں آپ سے مستقل تفصیلی ایک نشست الگ رکھوں گا، وحدت الوجود اور وحدت ادیان میں مناسبت، اور اس حوالے سے شیخ اکبر کے وہ بالکل کلام. الگ، اس لیے کہ وحدت الادیان جو ہے دلالہ، نہیں نہیں، گمراہ، میں آپ، جی جی، وہ میں آپ سے بات اس پہ الگ سے رکھوں گا، کیونکہ میں جی خود اس جی، پہ دلچسپی بھی رکھتا ہوں، اور مجھے ایک ابن عربی کے حوالے سے جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، پھر ان کے کلام سے جو استدلال لوگ کرتے تو انشاءاللہ اس پہ ہم ایک مستقل پوڈ کاسٹ آپ سے آگے مستقبل میں رکھیں گے، ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ. ایک چیز یہاں پر میں عرض کرنا جی چاہوں گا، جی جی، بسم اللہ. ابن عربی کے مداح بہت رہے، ان کے ناقدین بھی رہے ہیں، لیکن کسی نے ابن تیمیہ اور دیگر مفکرین جو اسلام کے رہے ہیں، ان لوگوں نے جو چیزیں ان کے خلاف جو ہے باتیں کہی، ان پر یہ میری گزارش ہے کہ جو اس پر نظر ثانی کی جانی چاہیے، اور اتنا تشدد جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور سچ بتاؤں تو اسلام جو ہے یہ ایسٹ میں جو پھیلا ہے، یہ صوفیہ کے ہاتھوں پھیلا ہے، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، صحیح. دنیا ملایو میں یہ صوفیہ کے ہاتھوں پھیلا ہوا، اچھا. جی، تو ہاں، کسی چیز کو لے کر کے فوراً یہ کہہ دینا کہ جو ہے کفر ہے، یہ کفریہ کلمات ہیں، یہ سب غلط بات ہے، انگیز لیکن یہ یہ تو تحمل قبل آپ کا نے مال۔ بہت، آپ کی اس آخری بات سے میرے ذہن میں ایک اور اہم پوائنٹ بھی آ گیا جس پہ ہم پھر انشاءاللہ آپ سے بات رکھ سکتے ہیں، کہ ملائیشیا اور انڈونیشیا میں تصوف اور صوفیہ، کہ اگر تصوف کی وجہ سے یہ ہوا ہے تو وہاں پر کیا صورتحال، یعنی جب سے اسلام آیا اور ابھی موجودہ صورتحال، پھر ہندوستان پاکستان میں جو تصوف کے نام
پہ ہم کرتے ہیں کہ یہاں بڑے صوفیات تھے اور یہاں کی کچھ رسم روایات ریت، اور وہاں انڈونیشیا ملائیشیا، اس پہ بھی ہم ایک موازنے پہ آپ سے گفتگو رکھیں گے انشاءاللہ مستقبل میں۔ تو ابھی ہم فصل پنجم پہ انشاءاللہ۔ چلتے ہیں قبلہ۔ جی جی جی، ٹھیک ہے نا؟ جی تو جی یہ بالکل۔ فصل، ہاں یہ فصل پنجم جو ہے وہ ہے یہ بھی بہت ہی اہم وہ، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جس انداز سے مقالوں کو مرتب فرمایا، حالانکہ آپ نے مختلف رسائل مجلات میں اور مختلف جرنلز میں لکھے ہوں گے، لکھے اور اس کو پھر مختلف اوقات میں، لیکن آپ نے اس جو مجموعہ مقالات میں مجھے لگتا ہے آپ نے ایک نظم کے ساتھ اس کو ڈالا ہے، یعنی ایک پہلا دوسرا تیسرا آپس میں بالکل ایسے جڑے ہوئے موضوعات۔ تو یہ اصل میں پانچویں بن گیا، فصل میں ہے ایسے بن ہے نا؟ گیا، ایسے ہاں ہی بن گیا۔ ہاں، پانچویں فصل ہے ابن عربی کا نظریہ حقیقت محمدیہ یا انسان کامل، اور اس کا مغربی و مشرقی فلسفیانہ نظریات سے تعلق۔ تو اس کا کیا حقیقت محمدیہ، ہمارے ہاں جب یہ لفظ آتا ہے تو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں حضور کا ہی نام آتا ہے، تو کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہے، یا ایک مختصراً، کیونکہ اصل تو لوگ انشاءاللہ کتاب دیکھیں گے پڑھیں گے، ہم خود بھی تو اس سے جی بہت اصل سے میں مستفید ہو۔ حقیقت محمدیہ جو ہے، اس کے مختلف نام ابن عربی کے یہاں ہیں۔ اچھا۔ یہی حقیقت آدمیہ بھی ہے، ہوں آدم کی حقیقت یہی ہے۔ کسی بھی چیز کی، میں نے پہلے ہی تمہید میں یہ بات کہی تھی، کسی بھی چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے۔ ہوں تو اگر حقیقت محمدیہ کو، جیسا کہ ابن عربی کہتے ہیں، آدم اور آدمیت کی حقیقت قرار دی جاتی ہے، صحیح۔ تو اس کی انتہا جو ہے، اس کی مرتبیت جو ہے، اس کی آخری درجے کو پہنچتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد عنصری میں، جسد عنصری میں یہ، اور یہیں سے ابن عربی جو ہے اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حقیقت محمدیہ کی انتہا محمد صلی اللہ علیہ صحیح، اور انسان کامل بھی۔ وسلم، وہی انسان کامل کی اگر تصویر ابھرتی ہے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں جلوہ گر ہوتی ہے، انسان کامل۔ صحیح، ٹھیک۔ اور اس میں جو ہے، جو چیز ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالی نے جب دنیا بنائی ہوگی تو آدم کا تصور ہوگا، دنیا کی ابتدا بھی ہوگی، انتہا بھی ہوگی، نبوت کی ابتدا بھی ہوگی، انتہا بھی ہوگی۔ کچھ لوگ اس چیز کو اٹھاتے ہیں کہ نبوت کا تصور جو ہے، لیکن میں اس پر نہیں گفتگو کرنا چاہتا۔ ان کے ہاں نبوت جو ہے وہ معترف ہے ایک دم، اس کا آمنا و صدقنا، لیکن ان کے ہاں، ابن عربی کے ہاں، نبوت سے مراد التنبؤ فی شکل رؤیا صالحہ، مبشرات رہ جاتی ہیں، رؤیا صالحہ ہوتا ہے۔ تو آدمی تنبؤ کا مطلب جو ہے لفظی ترجمہ وہ کریں گے تو جو ہے کسی چیز کی بشارت دینا، یا کسی چیز جو ہونے والی چیز ہے اس کے بارے میں قبل از وقت بات کرنا، تبشیر ہے، بشارت ہے یہ۔ تو اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن یہی ہے حقیقت محمدیہ جو ہے، اسی انسان جس کے لیے دنیا بنائی گئی ہے، یہ اس کا منتہائے نظر، یا انسان کامل کہہ سکتے ہیں، صحیح۔ لیکن اس کی ابتدا آدم سے ہوئی۔ تو اس کے اندر پھر آپ نے دوبارہ نظر صدور، نظر فیض، ان چیزوں کا بھی ذکر فرمایا میرے خیال سے اسی مضمون، اسی مقالے میں۔ ہاں تو تسلسل چلتا ہے، تسلسل چلتا ہے جب کثرت کا صدور ہوتا ہے وحدت سے، تو اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن مختصر کلام یہی ہے کہ اس کو مختلف نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ سب درجات، درجات۔ صحیح، ٹھیک۔ لیکن حقیقت محمدیہ یہ جلوگر ہوتی ہے ان صوفیہ حضرات کے اندر بھی
جو اپنے وقت کے اقطاب کہے جاتے ہیں، قطب، قطب ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، اقطاب ہوتے ہیں. تو اور یہ چیز ہے. لیکن کسی نے بھی آج تک اپنے آپ کو نبی کہا نہیں. گرچہ وہ بشارات یا تنبؤات یا رویا صالحہ، یہ ان کا حق ہے، نصیب ہے، اللہ تعالیٰ جس کو نواز دے. لیکن کبھی کسی نے اپنے آپ کو نبی کہا نہیں. جی نہ خود بالکل ابن ایسا. عربی نے اپنے آپ کو نبی کہا، کبھی نہیں. صحیح. تو یہ اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. ابن عربی نے اچھا. نبوت کی دو قسمیں بتا دی ہیں. اب جس کی وجہ سے حقیقت محمدیہ پر جو آخری نبی ہیں اس پر حرف آتا ہے. یہ سب غور کرنے والی چیز ہے. چلے انشاءاللہ اس پہ ہم مستقل نشستوں میں یہ چیزیں بھی لیں گے. اگلی فصل ہے قبلہ دو مختلف نظریہ، وحدت الوجود اور وحدت وجود مطلق، ابن عربی اور ابن سبعین کے تقابلی مطالعے کی روشنی میں. جی، دونوں میں فرق بہت بسیط ہے. اچھا. منزل دونوں کی ایک ہے. صحیح. وجہ ہے کہ ابن عربی جو ہے، محی الدین بن عربی، جو جو وجود کے مراتب بیان کرتے ہیں، جیسے خیال مطلق سے لے کر کے جس کو برزخ البرازخ کہتے ہیں، وہاں سے لے کر کے پھر آیان ثابتہ، پھر اس کے بعد عامہ، پھر اس کے بعد الحقیقہ المحمدیہ ہے. تو یہ سب وسائط ہیں جو عالم انسان اور عالم الہ کے مابین ہیں. صحیح. تو ان وسائط کو مانتے نہیں ابن سبعین. ابن ٹھیک. سبعین کہتے ہیں کہ نہیں، بس وہی وجود مطلق ہے، اس کے علاوہ، بلکہ ان کا مطلب وہی ہے جو ہمہ اوست کا مطلب ہے. صحیح. لیکن علامہ کو، ابن عربی کو پڑھنے کے بعد جو انہوں نے ثنائیہ قائم کی ہے، دوئی قائم کی ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ ہمہ از اوست ہے. ہوں. ہمہ از اوست ہے، ہمہ اوست نہیں. اور نہیں. ابن سبعین کا جو نظریہ ہے، جو ثنائی غزنوی نے بات کہی ہے، مجو مطلق دریں دائرے مکافات کہ مطلق نیست جز نور السماوات. اب اس کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو وہ مطلق، وہیں پر مطلق، اس کے وجود مطلق پر رک جاتے ہیں. ہوں. کہتے ہیں کہ نہیں، بس وہی ہے، جو کچھ ہے وہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن ہم لوگ کہتے قبلہ. ہیں جو کچھ ہے یہیں پر گڑھ کھایا انہوں نے. کرسچنس نے، کرسچنس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے لوگس، ہوں. لوگوس، عقل، عقل ہی. تو وہ عیسیٰ جو ہے اسی کو عقل مان لیا. لیکن یہ غلط ہے. عیسیٰ علیہ السلام لوگوس نہیں ہے، لوگوس سے ہے، عقل اول سے، یعنی اللہ سے ہے. صحیح. یہ اللہ سے ہے، اللہ نہیں. یہ فرق ہے. تو بہت ابن سبعین کا نظریہ ادھر ہوا اوستی ہے وہ، اور وہ اطلاق. لیکن ابن عربی جو ہے بیک وقت مطلق، مقید اور تعین دونوں کو ساتھ لے کر کے چلتے ہیں، اور تشبیہ اور تنزیہ دونوں کو مانتے ہیں. اور صحیح. جیسا کہ نکلسن نے یہ بات کہہ دی ہے، ہوں. چاہے آدمی جتنا تنزیہ یا تنزیہ، تشبیہ اور تعین اور مطلق کی بات کرے، لیکن جب تک وہ اس چیز کو ملحوظ رکھتا ہے، الغنی والفقیر، یا دوئی کو قائم رکھتا ہے، اس وقت تک وہ شرک ہو ہی نہیں سکتا. لیکن صحیح. اگر ہم ازوست کہیں گے، اس میں کوئی مسائقہ نہیں، ہر ٹھیک. چیز اسی سے ہے. ٹھیک. بہت اچھا. اچھا قبلہ، اب یہ تو شیخ اکبر اور ان کی فلسفی اور اس کے حوالے سے، تو آخری جو دو فصلیں ہیں، فصل ہفتم فارابی کی مدنیت فاضلہ اور یونانی نظریہ یہ فیض سے اس کا رشتہ اتصال ایک اسلامی تہذیبی زاویہ نگاہ سے. اصل میں فارابی جو تھے، جن کو ہم اپنے وقت کا روسو کہہ سکتے ہیں،
रूसू हम्म। मुफक्किर, फलसफी। इन्होंने एक किताब जो है लिखी, आराओ अहलिल मदीना अल फाजिला। और इन्होंने जब किताब लिखनी शुरू की तो जाहिर है कि आदमी, उससे पहले किसी ने लिखा है इसके बारे में, जमहूरियत अफलातून की जो है, उन्होंने उसको पढ़ा है। यहाँ तक के लोगों ने ये कह दिया कि जो ये जो जिस मदीना फाजिला की बात कर रहे हैं, और जिसके रईस अव्वल को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रईस अव्वल के तौर पर जो पेश कर रहे हैं, बल्कि रसूल के पैकर में अफलातून के नजर आते हैं, यहाँ तक लोगों ने कह दिया। हम्म। लेकिन ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। उन्होंने तरतीब वही रखी, हरम ही, हरम ही जैसे पैरामिड है ना, ऊपर एक है, ऊपर से फिर फैलता जाता है, हरम की शक्ल है। तो उस मदीने की जो है, उसकी शक्ल में जो उसके रोसा की जो मरातिब बयान किए हैं, उसमें बिल्कुल ये इब्न अरबी ने, वो फाराबी ने उसको वहां से वहदत तू तू वहदत से कसरत की तरफ जो है, एक रेहलत है कि सबसे पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। और उन्होंने उसके खवास भी बताए हैं, खसलतें कैसी होनी चाहिए, उनकी सिफात कैसी होनी चाहिए, खलीफा या बादशाह या अमीर या इमाम, उसकी सिफात कैसी होनी चाहिए, इस पर गुफ्तगू की। तो इसके अंदर जो तरतीब रखी है, तरतीबुल उकूल आशरा, ये हम्म। फलसफे उकूल आशरा का जो जो तरतीब है, वो हम्म। तरतीब इस मदीने फाजिला में देखी जा रही सही। है। और जहाँ से ये फैज का फलसफा, फलसफे फैज या फलसफत सुदूर जो है, इसी मदीने फाजिला से ही निकला। हम्म। इब्न सही। सीना ने इस पर कलाम नहीं किया, बल्कि इन्होंने, अल-फाराबी पहले थे, उन्होंने कलाम किया इस पर। लेकिन इन्होंने भी नफ्स को नजरअंदाज नहीं किया, जबकि नफ्स के बारे में इब्ने 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 सीना और अल-फाराबी में इख्तलाफ है, सही। इख्तलाफ है। इसलिए कि इब्ने सीना जो है, चलिए जब इसके बाद वाली फसल आएगी इब्ने सीना की तो हाँ, बताएंगे। उस अल-फाराबी पे जो है, अभी हम बात। लेकिन। अल-फाराबी जो है, अल-फाराबी ने जो बातें, जो मदीने फाजिला की जो तरतीब दी है, वो सिर्फ एक मदीना नहीं, उनके तस्वुर में ये पूरी सल्तनतें या सकाफत इस्लामिया या तमद्दुन अल इस्लामी, सबको मुहीत है ये उनकी किताब। गरचे वो मदीना फाजिल कहा है, लेकिन उनके जी। तस्वुर में ये दौला अल इस्लामिया, और दौला का रईस कैसा होना चाहिए, ये हमागीर शमूलियत के साथ जो है, उन्होंने अब बहुत खूबसूरत अंदाज से उस पर एतराजात किए गए हैं, बहुत से एतराजात किए गए। खास वो तौर तो से जाहिर। उन्होंने अपने इस फलसफे में जो रईस है, रईस अल फैलसूफ, हम लोग कहते हैं कि फाराबी ने नबूवत से बढ़ करके फलसफी का दर्जा बढ़ा दिया। चलो, नबूवत में नबूआ तकून इस्तिफा मिन अल्लाह, वलकिन अल फैलसूफ वल मनातिक कुल्लु मिन हाउला यानी याखुज़ून अल मारिफा बेमजहूदातिहिम। तो इसको कसबी चीज होती है ये फलसफा जो है, ये कसबी यानी चीज है। यानी लेकिन नबूवत वहां भी है। उनका कहना ये है, हम्म। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह भी मानते हैं इसको, जो फाराबी ने बात कही। अच्छा। हाँ, उन्होंने ये बात कही कि चाहे शायर हो, काहिन हो, अ, ठीक है,
नबी नबी के दर्जात में फर्क है, नबी और फैलसूफ के दर्जात में। लेकिन नबी को डायरेक्ट अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है इल्मियत से, और ये लोग अपनी उकूल पर भरोसा करते हुए मार्फत के उसी सर चश्मे तक पहुंच जाते हैं। हम्म। एक लिंक हो जाता है, वाह। लेकिन माइन वही है, सही सिर्फ सही। इल्म अल्लाह की जात से ही मिलता है। तो ये वो होती ये है कहना, मौजूदा, अच्छा ये ये होती है। इस, तो ये कहना चाह रहा है जिसको हमारे यहाँ लोगों ने ये बना लिया कि इनके यहाँ नबी से ऊपर जो दर्जा फलसफी का है, तो वो इस मफहूम में नहीं है। नहीं नहीं, हम्म। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। चाहे कोई भी हो, फलसफी हो या कोई भी हो, अल्लाह ताला के खजाने से, इल्मियत के खजाने से इंसान को उतना ही मिलता है जितना वो देना चाहता है और जिसको देना चाहता है। जिसको, तो ऐसे नबी को ठीक। तो अल्लाह ताला की वो डायरेक्ट चैनल है। लेकिन यहाँ फलसफी और काहिन और दूसरे जो लोग उकूल हैं, फलसफत फलासफतुल उकूल, अब जाहिर है कि उनकी इल्मियत कहाँ से आती, उसी सरचश्मे से आती, अल्लाह ताला के सही। का फैजान, फैजान रब्बानी से आती। ठीक। अच्छा कबला, इसका जो आखिरी हमारी फसल है वो है यूनानी और इस्लामी फलसफियाना विरासत में कज़िया नफ्स, यानी नफ्स, इल्मी तुरास में। हम्म। जी, असल में नफ्स का जो तस्वुर है, इसमें फलासफा की जुबान में बहुत से लोगों ने नफ्स को अक्ल कहा है, और बहुत से लोगों ने नफ्स को रूह कहा है। रूह, तो फाराबी ने उसको नफ्स कहा है जो जिस्म का जुज हो, सही। यानी उसका ताल्लुक जिस्म से होता है, उसकी जिस्मानी पर्सनालिटी से होता है। ये फाराबी के यहाँ। लेकिन इब्ने इब्ने सीना के यहाँ जो है ये बात नहीं। वो कहते हैं कि जौहरा मुस्तकिल बेजाते, ये एक ऐसा मुस्तकिल बिजात जौहर होता है जिसका वजूद जिस्म में जाने से पहले भी होता है, और वो वफात के बाद भी होता है। हम्म। और यही जो है इमाम फखरुर राजी जो है, अशायरा में से थे, जिनकी किताब बहुत अल कबीर, तफसीरुल तफसीर कबीर, कबीर। तफसीर कबीर, मफातिहुल गैब। उन्होंने भी जो है इसी की तायद की है, इब्न सीना की। उन्होंने कहा कि जो जिसमें नामी है, तभी जिस्म है, ये उसका कमाल है, यानी जिस्म का कमाल, तभी जिस्म का कमाल जो है ये नफ्स है। और सही। ये कहते हैं कि जब इंसान जो है जब मरता है तो वो मरता नहीं है, यानी उसकी उसका नफ्स नहीं मरता है, इंतकाल कर जाता है एक आलम शिप। से दूसरे आलम में। और कुछ होता नहीं सिवा फुकदान माल जिस्म, जिस्म से उसकी मायत का फुकदान हो जाता, खत्म हो जाता है, और कुछ होता नहीं। तो ये जो ये जौहरी फर्क अल्लामा नफ्स। इकबाल ने जो कहा, ये नुक्ता सीखा है मैंने बुल हसन से, क्या है वो कबला? जान मरती नहीं है मर के बदन से, ऐसा कोई शेर है? बहुत सारे अशार हैं, उन्होंने वालदा मोहतरमा की याद में जो मरसिया लिखा उसमें भी कहा है, मौत को समझाए गाफिल इख्तिताम जिंदगी, है ये शाम जिंदगी सुबह दवाम जिंदगी। ये दूसरी चीज है कि अल्लामा का फलसफा तो जो उनका शाहकार है, वो फाराबी से कम नहीं, मैं समझता उस फलसफे खुदी को, फाराबी के या उससे उससे कम नहीं। इस सदी में उस जैसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसने फलसफे खुदी को जो है जन्म दिया। नहीं उसने कबला लिखा कि इंशाल्लाह इकबाल उसको की हवा। अल्लामा का ये शेर जो है, दो शेर
بہت پسند آتے ہیں جو اس موضوع سے ریلیٹڈ. ہوں فطرت آشفت کے از خاک جہانے مجبور، خود گرے خود نگرے خود شکنے پیدا شد ہوں انسان. اور دوسری جگہ ہے کہ ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. واہ. ایسے. تو یہاں پر امام فخر الرازی ہوں یا ابن سینا ہوں، یہ لیکن ان کی وجوہات ہیں، علامہ کی اپنی وجوہات ہیں، ان کی اپنی وجوہات ہیں. لیکن صحیح. یہ ایک ایسا جوہر ہے جو مرتا نہیں، علامہ کیا. ہوں. تو اس میں جو قضیہ نفس اور یہ جو ہے اس کے اندر آپ نے یہ ابن اس سینا موضوع نے کو ابن سینا نے نفس ڈیٹیل. پر زور دیا، اس لیے کہ اسی وجہ سے ابن سینا کو فلسفۃ روح کا فلسفی کہا گیا، روح کا فلسفی کہا گیا، اور الفارابی کو عقل کا فلسفی واہ. صحیح. کہا چلیں گیا. انشاءاللہ قبل. ہاں نہیں یہ کتاب بہت میں اچھا، ہے. بہت ہی اچھی اور شاندار. ہم نے چونکہ پروگرام میں نے آپ سے یہ رکھا تھا کہ تھوڑا سا اختصار رکھیں گے، کیونکہ ان میں سے ہر آپ کا مقالہ اس طرح ہے کہ ہم اس کے اوپر مستقل 102 نشستیں ایک ایک پہ کریں. تو انشاءاللہ جب فیوچر میں جب آپ کے پاس لمحات فرصت کے ہوں اور ہم کو اس پہ کر سکیں تو ڈیٹیل کے ساتھ ہم ایک ایک ٹاپک پہ ان میں سے پہلے کر لیں گے، اس تاکہ ہم کتاب کی میں سب خود سے بھی. بڑی خوبی یہ ہے اس کتاب کی جی. کہ یہ موضوعات عام فہم موضوعات نہیں ہیں، لیکن اس کتاب کے ذریعے ان موضوعات سے جو لوگ بھاگتے رہے ہیں یہ سمجھ کر کے کہ یہ ناقابل فہم ہیں، یہ ان کے لیے بہت ہی سہل زبان میں اتارنے کی کوشش کی گئی. صحیح. بہت. اور ہمارے دو احباب جو ہے شکیل خان صاحب جو ہیں، بڑی دلچسپ شخصیت، بڑی کیا کہتے ہیں اس کو، علم کے قدردان، علم دوست آدمی، وجیح شخصیت ہے. انہوں نے یہ اسی لیے مطالبہ کیا کہ میں آج تو پڑھ کے رہوں گا کہ یہ وحدت الوجود ہے کیا. ہاں نہیں انشاءاللہ وہ ہمارے جیسے مبتدی طالب علم اور جو اسکالرز ہیں وہ بھی بہت اس سے مستفید ہوں گے، یعنی یا جو اس فیلڈ کے متخصصین ہیں، تصوف، عرفان اور ابن عربی، ان سب کے لیے یہ انشاءاللہ بہت ہی ایک اہم علمی حوالے کی کتاب بنے گی. کہ فی الحال حقیقت میں یہ کتاب اسکالرس کے لیے لکھی گئی، لیکن جن کو اسکالری دلچسپی. آرٹیکلس. ہاں لیکن جن کو دلچسپی ہو میرے جیسے جو ہاں جی اسکالر نہیں ہے وہ جی، بھی انشاءاللہ اس سے جو مستفید ہوں گے. اردو دان ہو، اردو فارسی جانتے ہوں، اس کو اور پڑھنا ان کو اس چاہیے. ہاں، اور ان کو اس موضوع سے کچھ کسی حد تک دلچسپی ہو، یا وہ اس موضوع کو سمجھنا چاہتے ہو کہ بھائی ابن جی عربی کی فلسفی بنیادی طور پر ہے کیا، اس کے اندر اہم پوائنٹس کیا ہیں، جن کو اگر ہم پڑھ لیں تو پھر آگے ابن عربی کو پڑھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. ایسا ہے نا قبلہ؟ جی جی جی. صحیح. اصل میں علم کی دنیا چھوٹی تو ہے نہیں. ہاں بالکل ایسے بہت بڑی. العلم بحر لا ساحل له. ہاں کوئی اس کی اس کا واہ. کوئی ساحل نہیں. ساحل نہیں ایسا ہی. تو یہ تو ایک نقطہ بھی نہیں، یہ ایک تو ایک ذرہ. بہت ہے. لیکن اس کو پڑھنے سے جو ہے دلچسپی ہوگی تو اور بھی کتابیں جو ہے شہاب الدین سہروردی کی، یا فلسفۃ الاشراق جو ہے ان کا، ہوں. سہروردی کا، بہت رنگین چیزیں ہیں. بہت. اور وہ صحیح. چیزیں نظر آئی مجھ کو حافظ کے یہاں بھی نظر آتی ہیں، اور عطار کے یہاں بھی نظر آتی ہیں. قبلہ پھر تو انشاءاللہ یہ اس کتاب میں شمس پھر الدین ایک. شمس تبریز کے یہاں بھی نظر آتی. بہت خوب. تو انشاءاللہ ہم آپ سے پہلے بھی نشستیں کی، آئندہ بھی کریں گے. آج بہت اچھی نشست ہوئی. پھر اس کتاب میں آخر میں ہم لوگوں نے فرنگ اصطلاحات کے عنوان سے کچھ صفحات اس میں رکھے، یعنی اہم اصطلاحات جس کا اس کتاب میں جو ان اصطلاحات کا استعمال ہوا اور جو تصوف فلسفے سے، اور سہ لسانی رکھا ہے ہم نے، یعنی عربی، اردو اور انگریزی، یعنی اصطلاح جو بھی ہے اس کا ہم نے پہلے اردو، پھر عربی، پھر انگلش،
پھر اس کی وضاحت جو ہے وہ اردو میں کی گئی ہے، تو چند آخر کے صفحات جو ہے وہ اس پر ہے۔ تو جو دوست احباب انشاءاللہ اصطلاحات سے بھی آگاہی یا واقفیت حاصل کرنا چاہیں نہیں، تو اگر وہ کچھ چیزیں اس سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں اس کو ضمیمے میں شامل کیا جاتا ہے۔ شامل کیا جا سکتا، کچھ بہت لوگ اچھا۔ اگر دوسرا، اختراعات رکھتے ہیں تو اس کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور دوسرا ہے کہ قبلہ نے ماشاءاللہ سے کتاب کا مقدمہ بھی بہت جاندار شاندار لکھا ہے، اس کا خاتمہ بھی جو کہ تلخیص، اور دوسرا جو ہے وہ ہر فصل جو ہے، ہر مقالہ چونکہ مستقل فی نفسی ہی ہے، تو اس مقالے کا انداز بھی وہی علمی والا کہ شروع میں مختصر اس کا بتا دیا، پھر پورا مقالہ، پھر آخر میں پھر ہم تلخیص، آپ کے تو وہ ممنون بار ہیں بار وہ کہ آپ چیز نے جو ہے، بہت مش- ممنون ہوں کہ آپ نے اس فکر کو اردو میں نہیں نہیں سر، اس میں لانے ممنون آپ ہمارے کیسے ممنون میں ہوں گے؟ یہ تو ہم آپ کے کہ بھئی آپ نے اس کی نہ صرف اجازت دی بلکہ یہ سارا کچھ ہم کام ہو بھی گیا، تو بہت بہت شکریہ قبلہ بہت انشاءاللہ۔ تو ابھی انشاءاللہ آپ کی ایک اور کتاب بھی کوشش کریں گے، آپ یہ کا ذرا حسن نظر ٹائم ہے جو تھوڑا سا ہو گزر جائے، تو وہ جو آپ کی دوسری کتاب بھی انشاءاللہ اردو میں تیار ہے، تو دو صحباب لازماً دلچسپی لیں گے، دیکھیں گے، تو ہم عنقریب کوشش کریں گے کہ دوسری کتاب بھی آپ کی جلد انشاءاللہ آ جائے۔ تو بہت شکریہ قبلہ آپ کا، بہت ٹائم آپ سے دوبارہ لیا میں نے، آپ کی اس کتاب پہ میری خواہش تھی کہ براہ راست آپ کے ساتھ بات کروں، تو یہ انشاءاللہ جن دوستوں کو چاہیے ہم نیچے ایک جزاکم نمبر اللہ دے دیں گے، خیرا، اس نمبر پہ رابطہ کریں۔ ونتمنى أن يوفق الله سبحانه وتعالى أن يستفيد من هذا الكتاب كل من هو يريد أن يطلب العلم انشاءاللہ آمین۔ دوسرا قبلہ، ومن كل طرف۔ چونکہ آپ کا علامہ اقبال پہ بھی بہت آپ کی گرفت ہے، اور آپ نے فارس عربی عربوں کو ترجمہ کر کے اقبال سے متعارف بھی آپ نے کرانے میں آپ کا بہت ایک لمبا، یعنی بہت ایک اہم کردار ہے، تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے فیوچر میں اللہ کے اقبال کے، شکر گزار ہیں کہ انہوں نے مجھ سے، اللہ نے مجھ کو علامہ سے ملا دیا، ہاں، تو ہم انشاءاللہ نہیں تو اقبال کے خیر میں کچھ گمراہ ہو جاتا۔ اقبال کی فکر کے کچھ پہلوؤں پہ بات کریں گے، اور خاص طور پر اقبال کے اوپر جو ہمارے مذہبی ذہن یا مذہبی علماء کی طرف سے کچھ اعتراضات، اس کو بھی ہم پیش نظر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر جو ان کا خطبات اقبال جس کی وجہ سے زیادہ ان کے اوپر لوگوں نے کو مسائل ہوئے، ریکنسٹرکشن والا، تو اس پہ بھی انشاءاللہ ہم آپ سے تفصیل سے نشستیں کریں گے، تو میں تو اصل آپ میں کو انشاءاللہ آپ ضرور، خانقاہ میں، میں انشاءاللہ جو ہے علامہ پر گفتگو کرنے کے لیے تو میں ہمہ گوش ہوں، ہمیشہ جو ہے ہر چیز اس کے لیے نہیں نہیں حاضر ہوں بہت، انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ پھر ہم بعد میں ایک پروگرام، پہلا پروگرام اقبال پہ ہم یہ رکھیں گے کہ فکر اقبال کیا ہے اور اس کی تفہیم کس طرح سے، یعنی جی شاعری بھی ہے، نثر بھی ہے، پھر اقبال کی فکر کے کیا یہ مغرب سے مستعار ہے ان کی فکر، یہ سب چیزوں پہ انشاءاللہ ہم ایک تعارفی کر کے پھر کچھ اہم ٹاپکس پہ بات کریں گے قبلہ۔ بہت شکریہ، بس آپ جو انشاءاللہ، ہے نا انشاءاللہ، آ- انشاءاللہ۔ ہم میری طالب علم کے طور پر یہ بس ایک کیا کہ کارنامہ کہوں گا، میں تو اپنے آپ کو دیکھے پہلی بار کارنامہ اپنا کوئی بیان کر رہا ہوں، کہ آپ جیسے جو اہل علماء ہیں نا حقیقی، وہ اپنے کیا کہنا چاہیے عزلت گزینی میں رہتے ہیں، مطلب اپنا پڑھنا لکھنا ریسرچ، تو میری یہ خواہش ہوتی تھی بھائی جناب ایسے عالی، لوگ بھی آپ تو نے مجھ کو جو ہے میری خانقاہ سے نکالا، میں نکلتا نہیں نہیں، بخدا کہتا ہوں۔ نہیں، بس ہم نے آپ سے میں کہا کہ نہیں نکل، نکل، ہاں نہیں مجھے پتہ ہے، تو میں نے کہا نکل کر کانفرنس خانقاہوں جب سے، علامہ پر ہوتی ہے تو میں جاتا ہوں کانفرنس میں، وہاں پر ہوں، پیپر پڑھتا ہوں ہوں، اس کا، نہیں لیکن بس یہ یہ میرا بہت چھوٹا سا کام ہے انٹرنیٹ یہ، وغیرہ میں بہت جو ہی، ہے میرا، ہاں بہت چھوٹا سا کام، میرے کوئی حیثیت اوقات کچھ بھی نہیں ہے، نہ معاشرتی نہ معاشی نہ کسی سیاسی کوئی حیثیت نہ علمی، لیکن بس یہ کہ ہم نے کوشش کی کہ ایک چراغ میں روشن کروں جس کے اندر آپ جیسے جو ربنا لوگ ہیں جن کا، یوفقکم انشاءاللہ فی تکبیر ہاں، هذه تو بس المراکز انشاءاللہ آپ سے العلمیہ بہت، وبجہودکم الجبار انشاءاللہ، آمین، تھینک یو سر، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، ٹھیک ہے قبلہ، انشاءاللہ۔ اوکے، خدا حافظ، السلام علیکم، I salute you۔ السلام علیکم۔ تھینک یو، تھینک یو۔